اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين وجعلنا من باكين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
کہ غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا، غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا، زمانے والوں کو حق کیا ہے آ گیا لکھنا۔ غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا، زمانے والوں کو حق کیا ہے آ گیا لکھنا۔ اور اسی جہان میں حر بھی ہے حرملا بھی تھا، اسی جہان میں حر بھی ہے حرملا بھی تھا، یہ خود سے پوچھئے کس کے لیے ہے کیا لکھنا۔ اسی جہان میں حر بھی ہے حرملا بھی تھا، یہ خود سے پوچھئے کس کے لیے ہے کیا لکھنا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جو حق کہے بھی، سنے بھی، پڑھے بھی، لکھے بھی، جو حق کہے بھی، سنے بھی، پڑھے بھی، لکھے بھی، اسی کا حق ہے اسی کو حق آشنا لکھنا۔ جو حق کہے بھی، سنے بھی، پڑھے بھی، لکھے بھی، اسی کا حق ہے اسی کو حق آشنا لکھنا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا جہاں تک بھی میری آواز جاری ہے اس آن لائن مجلس کے سلسلے سے، کہ کوئی بشر ہو اگر کربلا شناس نہیں، کوئی بشر ہو اگر کربلا شناس نہیں، قلم پا ظلم ہے اس کو پڑھا لکھا لکھنا۔ کوئی بھی شخص ادب، کوئی بشر ہو اگر کربلا شناس نہیں، قلم پا ظلم ہے اس کو پڑھا لکھا لکھنا۔ اور میری دوا ہے سبیل حسین کا پانی، میری دوا ہے سبیل حسین کا پانی، طبیب وقت کا بیکار ہے دوا لکھنا، طبیب وقت کا بیکار ہے دوا لکھنا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ حسین والے بتاتے ہیں اپنے بچوں کو، حسین والے بتاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ سرپا قما سے کس طرح کربلا لکھنا، کہ سرپا حسین والے بتاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ سرپا قما سے کس طرح کربلا لکھنا۔ حسن فراز رسولوں کا فیصلہ ہے یہی، حسن فراز رسولوں کا فیصلہ ہے یہی، تبسم علی اصغر کو معجزہ لکھنا، تبسم علی اصغر کو معجزہ لکھنا۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ آخر کلام میں ایک مطلع چند شعر اور ملاحظہ فرما لے کہ سوچتا ہوں کس قدر معجز نما ہے کربلا، سوچتا ہوں کس قدر معجز نما ہے کربلا، میں یہاں ہوں اور میرا دل گیا ہے کربلا، سوچتا ہوں کس قدر معجز نما ہے کربلا، میں یہاں ہوں اور میرا دل گیا ہے کربلا۔ دیکھے تو اس رخ سے بھی دنیا کہ کیا ہے کربلا، دیکھے تو اس رخ سے بھی دنیا کہ کیا ہے کربلا، دل سے دل کو جوڑنے کا سلسلہ ہے کربلا، دل سے دل کو جوڑنے کا سلسلہ ہے کربلا۔ اور ایک شب میں جس نے حر کو بدلا پروردگار، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایک شب میں جس نے بدلا حر کو پروردگار، وہ تیرا کعبہ نہیں ہے کربلا ہے کربلا۔ کہ ایک شب میں جس نے بدلا حر کو پروردگار، وہ تیرا کعبہ نہیں ہے کربلا ہے کربلا۔ اور پڑھ رہا ہے جس کو ہر لمحہ گزرتے وقت کا، پڑھ رہا ہے جس کو ہر لمحہ گزرتے وقت کا، یہ کوئی آیت ہے یا لکھا ہوا ہے کربلا، یہ کوئی آیت ہے یا لکھا ہوا ہے کربلا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تو ایک صحرا تھی لیکن رشک جنت بن گئی،
تو ایک صحرا تھی لیکن رشک جنت بن گئی. ارے یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے کربلا, یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے کربلا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ کیا وہ جنت میں رہے گا کربلا کو چھوڑ کے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا وہ جنت میں رہے گا کربلا کو چھوڑ کے. پوچھئے اس شخص سے جو جا چکا ہے کربلا, کیا وہ جنت میں رہے گا کربلا کو چھوڑ کے. پوچھئے اس شخص سے جو جا چکا ہے کربلا, اور قبر میں ان سے بھلا پوچھیں گے کیا منکر نکیر. قبر میں ان سے بھلا پوچھیں گے کیا منکر نکیر, جن کی پیشانی پر سرور نے لکھا ہے کربلا, جن کی پیشانی پر سرور نے لکھا ہے کربلا. اور زینب و کلثوم کے سر سے ردائیں چھن گئیں, زینب و کلثوم کے سر سے ردائیں چھن گئیں. آج بھی اس رنج و غم میں مبتلا ہے کربلا, آج بھی اس رنج و غم میں مبتلا ہے کربلا. چل وہیں چل اے فراز خوش نوا و خوش نصب, چل وہیں چل اے فراز خوش نوا و خوش نصب. نازش فردوس ہے شہر ولا ہے کربلا, نازش فردوس ہے شہر ولا ہے کربلا. فاتحہ. الحمدللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعة والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم
وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا صلوات پر حضرات، کیا اسلام دین فطرت ہے؟ اس عنوان پر آج تیسری تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ روم جو قرآن کا 30واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت کے 2 مختصر ٹکڑوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے روزانہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ان الفاظ میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ تم اپنا چہرہ، اپنا رخ دین حنیف کی طرف رکھو اور اللہ کی اس فطرت پر عمل کرو جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آیت کا یہی حصہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ 2 لفظ اللہ نے خلقت کے حوالے سے اپنے لیے استعمال کیے، ایک خالق اور دوسرا فاطر۔ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ فاطر بھی۔ آج کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ تھوڑا سا تبصرہ لفظ فاطر پر ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حضرات مجلس سن رہے ہیں اور خاص طور سے مومنین یا وہ حضرات کہ جو فرش ازا کو اپنی تقدیر اور اپنا مقدر سمجھتے ہیں، وہ فاطر کے لفظ سے نا آشنا نہیں ہے، بار بار انہوں نے فاطر کا لفظ سنا ہو۔ اور قرآن مجید میں ایک پورا سورہ فاطر کے نام سے موجود ہے۔ دیکھیے عزیزوں، ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے فاطر۔ اللہ احسن الخالقین ہے۔ اللہ کے احسن الخالقین ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی بھی پیمانے پر صحیح، لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی خالق کا لفظ استعمال ہوا ہے اور استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے یا مقاصدہ ہو رہا ہے یا مسالمہ ہو رہا ہے، ناظم محفل یا ناظم مجلس یا ناظم مشاعرہ کسی شاعر کو آواز دینے سے پہلے ایک بہترین سے شعر سناتا ہے، مجمع داد دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ناظم، وہ نظامت کرنے والا، وہ اناؤنسر یہ کہتا ہے کہ اس شعر کے خالق فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس شعر کے خالق فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ عقیدہ و توحید کو چھوڑے دے رہے ہیں، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کا لفظ اکثر شعراء کے لیے ان کے اشعار کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے، دیگر مواقع پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں عزیزوں، آپ غور کریں کہ اللہ کا ایک نبی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار تو نے کائنات کو کیسے خلق کیا؟ تو اللہ اس نبی سے کہتا ہے کہ تم مٹی کی ایک چڑیا بناؤ، اور انہوں نے مٹی کی ایک چڑیا بنائی اور اس کے بعد حکم دیا، آپ غور فرمائیں، اللہ کی تائید سے وہ چڑیا اڑ گئی۔ تو انہوں نے یہ جو چڑیا بنائی، تو اس چڑیا کے خالق یہی تو کہلائیں گے نا، یا کوئی اور کہلائے گا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جو خلق کیا تو اپنے ارادے سے خلق کیا، انہوں نے خلق کیا تو اللہ کی رضا سے خلق کیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ اس چیز کو
اپنے ذہن میں رکھیں تو بار بار توحید خطرے میں نہیں آئے گی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے چڑیا کو خلق کیا۔ لیکن دیکھیے عزیزوں، میں بڑی قیمتی بات اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں زیادہ ادب قسم کی باتیں مجلس پہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ موضوع ہی کچھ اس قسم کا ہے، لیکن میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی نے چند اشعار کہے تو وہ ان اشعار کا خالق ہے، لیکن اس نے جو شعر کہے وہ ایسے ہی نہیں کہے، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ شعر کہہ چکے۔ ہم نے اس بحر میں شعر کہے، اس قافیے میں شعر کہے، اس ردیف میں شعر کہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے شعر کہے جا چکے ہیں، ہمارے سامنے ایک پیمانہ موجود ہے، اس پیمانے کے مطابق ہم نے شعر کہے، یعنی پہلے سے ایک طے شدہ ہمارے سامنے بحر ہے، یا مثلاً قافیے کی پابندی ہے، ردیف ایسے ہونا چاہیے، اس لفظ کا یہ قافیہ ہو سکتا ہے، یہ قافیہ نہیں ہو سکتا۔ تمام قوانین جو ظاہر سی بات ہے اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اساتذہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سامنے تھے، ہم نے اس پیمانے پر ہم نے شعر کہا۔ ابھی میں نتیجہ آپ کی خدمت پر پیش کروں گا۔ کسی نے ایک بہترین قسم کی تصویر بنائی۔ دیکھیے عزیزوں، یہ لفظ اردو میں تو اس طرح سے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ خلق کی جگہ تخلیق کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، یا انگریزی میں کریشن۔ تو بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو کسی نے تصویر بنائی، تو اب اگر کسی نے تصویر بنائی تو وہ اس کا کریٹر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نے کریٹ کیا یا نہیں کیا؟ اس نے تصویر بنائی، یہ اس کی تخلیق ہے، یہی تو کہا جائے گا نا کہ یہ اس نے تصویر بنائی۔ لیکن اگر کسی نے تصویر بنائی، ہماری تصویر بنائی، تو ہم پہلے سے موجود تھے نا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ یہ سنیے میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، ہم پہلے سے موجود تھے، تو ہم کو دیکھ کے اس نے ہماری تصویر بنائی، ہماری آنکھوں جیسی آنکھیں بنائیں، ہماری ناک جیسی ناک بنائی، ہمارے چہرہ جیسا چہرہ بنایا، ہمارے کان جیسا کان بنائے، تو ہم کو دیکھ کے اس نے ہماری جیسی ایک تصویر بنائی۔ کسی نے ایک مکان بنایا، تو اب مکان بنایا تو پہلی مرتبہ تو مکان نہیں بنایا، بلکہ اس سے پہلے نہ معلوم کتنے مکان بن چکے ہیں۔ اب ڈیزائن چاہے فرق ہو جائے، لیکن بہرحال مکان کو دیکھی کہ تو مکان بنتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مکان کو دیکھی کہ تو مکان بنتا ہے، بھئی وہ ڈیزائن کچھ بھی بدل جائے، لیکن وہی پلر ہیں یا وہی دیواریں ہیں اور وہی چھت ہے اور وہی نیو ہے، سب کچھ وہی تو ہے نا۔ تو پہلے سے معلوم ہے کہ بھئی پہلے پلر دیے جائیں گے، اور اس کے اوپر مثلا بیم ڈالا جائے گا، اور اس کے اوپر چھت ڈالی جائے گی، اور دروازے لگائے جائیں گے، اور کھڑکیاں لگائی جائیں گی۔ اب دروازے کی شکل کچھ بھی ہو، کھڑکیوں کی شکل کچھ بھی ہو، لیکن وہاں بھی کسی نہ کسی کو دیکھ کے اس کا جیسا انہوں نے بنایا، کسی سے نقشہ بنوایا مکان کا، اور جیسا نقشہ اس نے بنا کے دیا، اسی کے اوپر آپ نے مکان بنا دیا۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی اگر کسی شے کو کریٹ کرتا ہے یا کسی کی کوئی تخلیق سامنے آتی ہے، تو حقیقت میں دیکھیں جملہ رائے گا نہ جانے دے گا، حقیقت میں یہ تخلیق نہیں ہوتی بلکہ تقلید ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ تقلید ہوتی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ مثلا ہم نے مرثیہ کہہ دیا، بہت بڑا کام کر دیا کہ صاحب مرثیہ کہہ دیا۔ اب مرثیہ کہہ دیا تو کیسے مرثیہ کہا؟ میں نے کہا بھئی مرثیہ جو ہے مسدس کی شکل میں ہوگا۔ تو اب اگر مرثیہ مسدس کی شکل میں ہے تو یہ کس نے طے کیا؟ ہم نے تھوڑی طے کیا کہ مرثیہ مسدس کی شکل میں ہوگا۔ ہم نے کہا بھئی اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ مرثیہ خان حضرات نے اس طرح سے مرثیہ کہا کہ پہلے 4 مصرے، اس کے بعد بیت، اور جو بیت کہی جائے اس میں ردیف کا ہونا ضروری ہے مرثیہ میں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ابھی مرثیہ کہا جائے تو اس میں چہرہ ہو، اور اس کے بعد رجز ہو، اور گھوڑے کی تعریف ہو، تلوار کی تعریف ہو، اور یہ ہو، پھر جنگ کے حالات ہوں، پھر مصائب ہوں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں جو معیار ہیں، یہ سب پہلے سے قائم ہیں۔ اب غور نہیں کر رہے ہیں، یہ سب پہلے سے قائم ہیں، اور جو پہلے سے قائم معیار تھے ان کے مطابق ہم نے مرثیہ کہہ دیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہماری تخلیق ہے، یہ ہمارا کریشن ہے، لیکن اس کریشن میں، اس تخلیق میں تقلید جو ہے وہ شامل ہے، اس لیے کہ ہم نے کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی تقلید کو سمجھا جا سکتا ہے نا۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد کی کیا بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو ہم نے ان کو دیکھ کے ان کا جیسا مرثیہ کہہ لیا، ان کو دیکھ کے ان کے جیسے شعر کہہ لیے، ہم نے اس مکان کو دیکھ کے یہ مکان بنا لیا، کسی شخص کی صورت دیکھ کے اس کی جیسی تصویر بنا لی۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں صاحب بعض چیزیں ایسی ہیں۔ کیا چیزیں ایسی ہیں؟ میں نے کہا بھائی لوگوں نے مثلا ہوائی جہاز بنا لیا، بے شک بہت بڑا کام ہے، ایجاد ہے، انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیا، لیکن ہوائی جہاز ایسے ہی تھوڑی بنایا۔
آپ غور کریں، ہوائی جہاز ایسے ہی تھوڑی بنایا، کیسے ہوائی جہاز بنایا؟ دیکھیے میری بات کو، آج کی مجلس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بالکل الگ ہٹ کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے افغان بھائی نے موضوع ہی بڑا غضب کر دیا ہے، تو بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو ہوائی جہاز بنا لیا، کیسے ہوائی جہاز بنایا؟ میں نے کہا بھائی فلاں برادرز تھے، انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیا، لیکن کیسے بنایا؟ آپ پڑھیے تاریخ۔ انہوں نے کہا بھائی وہ جب چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے تھے، ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد، ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے ہے یا نہیں ہے کہ انہوں جب چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم بھی آسمان میں اڑیں؟ تو جب وہ چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم بھی آسمان میں اڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے کوئی اڑنے والی چیز موجود تھی، اس کو دیکھ کر انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیا۔ اسی طرح سے جہاز بنا لیے، ناویں بنا لی، سفینے بنا لیے۔ کیوں؟ کہ بھئی جب مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھا تو ان کی سمجھ میں آیا کہ پانی میں تیرا بھی جا سکتا ہے، لہذا انہوں نے جہاز بنا لیے، لہذا انہوں نے سفینے بنا لیے۔ تو انسان نے جو کچھ بنایا، آپ غور کیجئے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس میں تقلید شامل ہے۔ کسی نہ کسی شے کو دیکھا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل غور کیجئے کہ کسی شے کو دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بالکل ویسی ہی کوئی چیز بنا لی۔ میں بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اللہ خالق بھی ہے اور فاطر بھی ہے، سن رہے ہیں؟ اللہ کے لیے خالق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، فاطر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے آسان ڈیفینیشن شاید کوئی آپ کی خدمت میں پیش نہ کرے فاطر کی، اور میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میرے سننے والے پہلی بار سن رہے ہو کہ فاطر کسے کہتے ہیں، فے الف تو رے فاطر، اس لیے کہ فطرت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، تو جب تک فاطر سمجھ میں نہیں آئے گا فطرت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو حقیقت میں فاطر کسے کہتے ہیں؟ ایسا خالق جو بغیر کسی تقلید کے خلق کرے اسے فاطر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا خالق جو بغیر کسی کی تقلید کیے ہوئے کسی شے کو خلق کرے اسے فاطر کہتے ہیں۔ اور یہ فاطر کا لفظ بھی عرب کے کلچر میں استعمال ہوتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ یہ زمانہ اور ہے، وہ زمانہ اور ہے۔ وہاں عرب کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ تھا پانی کا۔ آپ دیکھیں کہ وہاں کنوؤں کے اوپر آپس میں نزاع ہوتا تھا، یہ کنواں ہمارا ہے یا تمہارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے یا تمہارا اختیار ہے، اس لیے کہ وہاں پانی جو تھا وہ ایک بیش قیمتی شے تھا۔ تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اکثر لوگ آتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کنویں کے سلسلے میں۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے فاطر کا لفظ کو اسی سے سمجھا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی اس کنویں کا میں فاطر ہوں۔ تو فاطر کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں یہ کام اب بھی ہوتا ہے اور اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ مثلا کنواں کھودا گیا، اب اس سے پانی نکلنے لگا، اب دھیرے دھیرے واٹر لیول جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہوا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں اس زمانے میں ہوا، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا۔ کنویں سوکھ جاتے تھے، کنویں کے سوکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے پہلے لوگ کہتے تھے انہوں نے یہ کنواں سوکھ گیا، اسی کو آپ کہتے ہیں کہ واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد، یہی مطلب کنویں کے سوکھنے کا مطلب یہی ہوتا قبلہ کہ واٹر لیول جو تھا تو ڈاؤن ہو گیا، تو جہاں سے پانی نکالتے تھے وہ سوکھ گیا۔ تو پہلے لوگ یہی کہتے تھے کہ کنواں جو ہے وہ سوکھ گیا۔ تو اب جب کنواں سوکھ جاتا تھا تو اس زمانے میں اس کو اور کھودا جاتا تھا، جیسے اب ہوتا انہوں نے کہا بھائی 50 فٹ بورنگ اور بڑھا دو، ایسے ہی اس وقت ہوتا تھا کہ انہوں نے کہا بھائی اب یہ سوکھ گیا 10-20 فٹ، اس کو 10-20 ہاتھ اور اس کو کھود دیا جائے، تو اور کھود دیا گیا تو پانی نکل آیا، پھر سوکھ گیا تو پھر اور کھود دیا گیا۔ تو اس طرح سے لوگ کھودتے رہتے تھے، اس سے پانی نکلتا رہتا تھا۔ لیکن جو شخص سب سے پہلے کنواں کھودتا تھا اسے فاطر کہا جاتا تھا۔ ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد، سب سے پہلے۔ اور وہ جو فاطر ہوتا تھا، وہ فاطر جو ہوتا تھا پہلے بعد میں جتنے بھی تغیرات ہو جائیں، جتنی بھی تبدیلیاں ہو جائیں، اس کی ملکیت کسی کے پاس بھی چلی جائے، لیکن جو فاطر ہوتا تھا اس کا حق برقرار رہتا تھا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے کنواں کھودا ہے اور پانی نکالا ہے۔ اب چاہے وہ والا پانی ان کا بھائی وہ تو سوکھ گیا، اب تم سے کیا مطلب، یہ نہیں، بلکہ وہ فاطر ہے، سب سے پہلے اسی نے کھودا تو اس کو فاطر کہا جاتا تھا۔ یہ صرف میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فاطر کو سمجھنے میں تھوڑی سی مدد مل جائے۔ اب اللہ کیا ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق بھی ہے اور زمین و آسمان کا فاطر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
دیکھیں سنیے قبلہ، یہ ہلکی پھلکی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں. آپ سورہ فاطر پڑھیے، فاطر السماوات والارض. اللہ کو کہا گیا نا فاطر السماوات والارض، یعنی وہ زمین اور آسمان کا خالق نہیں، فاطر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو زمین بنائی تو پہلے سے کوئی زمین موجود نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کے اس کی جیسی زمین بنا دی. غور کر رہے ہیں آپ؟ پہلے سے کوئی آسمان موجود نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی پہلے آسمان بنا ہوا تھا اور اس طرح سے اس میں پلر تھے اور یہ تھا وہ تھا، لہذا ایسے ہی آسمان ہم بھی بنا دیں. تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے کوئی آسمان موجود نہیں تھا جس کو دیکھ کے اللہ نے آسمان بنایا، جس کو دیکھ کے اللہ نے زمین بنائی. اسی لیے وہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ فاطر بھی ہے. فاطر کا مطلب ہی یہی ہے کہ بغیر کسی تقلید کے، بغیر کوئی نمونہ دیکھے ہوئے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، اس نے زمین بنائی، اس نے آسمان بنایا، اس نے ساری کائنات کو جو بنایا وہ ایسے ہی بنایا. اس نے جو پرندے بنائے تو پہلے کوئی اڑنے والی شے نہیں تھی جس کو دیکھ کے اس نے پرندے بنا دیے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس نے جو حیوانات بنائے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ جتنے معیار ہیں نا، یہ سارے معیار، انہوں نے کہا بھائی یہ درندہ ہے اور یہ چرند ہے اور یہ پرند ہے، یہ سب اس کے بنانے کے بعد قائم کیے لوگوں نے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا، یہ ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا، ان کو میمیلیاز کہا جائے گا، ان کو ایویز کہا جائے گا، ان کو ریپٹائلز کہا جائے گا. یہ سب لوگوں نے بنائے نا، یہ سارے نام دیے. لیکن اللہ نے جو ریپٹائلز بنائے رینگنے والے، وہ بھی اس نے اپنی مرضی سے بنائے. یہ ایسے چلے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک جانور کے پیر بنا دیے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں شیعوں کی مجلسوں میں اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، میں اتنی دیر سے خالی اللہ ہی کا ذکر کر رہا ہوں اور اللہ کے تذکرے پر نعرہ حیدری لگ رہا ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد. اور کیا آپ نے تو بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو اب اس نے کسی کا ہاتھ بنا دیا، کسی کا نہیں بنائے. کسی کے پیر بنائے، یہ پیروں سے چلے گا اور کوئی بغیر پیروں کے چلے گا. یہ بغیر پیروں کے پانی میں رہے گا اور یہ بغیر پیروں کے زمین پہ رہے گا. جیسے چاہا ویسے اس نے بنایا، جیسے چاہا ویسے اس نے بنایا. یہ دیکھ کے راستہ چلے گا اور یہ سونگ کے راستہ چلے گا. غور فرما رہے ہیں؟ تو کسی کو کسی سے شکایت بھی نہیں. ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد. تو اس نے تو قبلہ جیسے چاہا ویسے کائنات کو بنایا. اسی لیے وہ احسن الخالقین ہے. احسن الخالقین ہے، یعنی بہترین خلق کرنے والا ہے. لیکن وہ فاطر ہے، ہر شے میں اس کی فطرت موجود ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر شے میں اس کی فطرت موجود ہے. وہ فاطر السماوات والارض ہے. اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا. اب اس نے چونکہ وہ فاطر ہے، وہ فاطر ہے، اب اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی تھی. اس نے کہا سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہو جائے گا. اب یہ اس کی مرضی، یہ اس کا منشا کہ سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہو جائے گا. اگر وہ چاہتا تو مغرب سے نکلتا اور مشرق میں غروب ہوتا، تو کوئی کیا کر لیتا؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد. یہ اللہ ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی زمین جو ہے وہ سورج کے چاروں طرف چکر لگائے گی. اگر وہ چاہتا تو ایسے بنا دیتا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے چاروں طرف چکر لگائے. تو وہ فاطر السماوات والارض. دیکھیں یہی توحید ہے. آپ میری بات سمجھیں کہ وہ فاطر السماوات والارض ہے. اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، جیسے چاہا ویسے اللہ نے بنایا. اب عزیزوں چونکہ جو آیت کا ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں آیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو بھی اس نے اپنی فطرت پر خلق کیا. اب اپنی فطرت پر خلق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی ہے عزیزوں، میری بات سمجھیے. اس نے سب سے پہلا جو انسان بنایا تو کس کو بنایا؟ جناب آدم کو بنایا نا. فرشتوں سے مٹی منگوائی، اب مٹی آئی. اب ہم تو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، دیکھیں اس نقطے پر لوگ غور ہی نہیں کرتے. ہم تو بڑی آسانی سمجھ لیتے ہیں اللہ نے آدم کا سر بنایا اور کیا سن رہے ہیں، گردن بنائی اور کندھے بنائے اور ہاتھ بنائے. اب چونکہ ہمارے سامنے سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کندھے بھی ہیں، یہ ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد.
تو ہم لوگ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم کو مٹی دے دی جائے تو ہم بھی ایسے بنا دیں گے پتلا، لیکن ہم جو بنائیں گے تو دیکھ کے بنائیں گے نا، کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ جو انسان ہوتا ہے اس کا سر ہوتا ہے، اس میں آنکھیں ہوتی ہیں، اس میں ناک ہوتی ہے، اس میں منہ ہوتا ہے، اس میں ہاتھ ہوتے ہیں، اس میں پیر ہوتے ہیں، اس پہ شکم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو بنایا، ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل تو آدم سے پہلے اس شکل و صورت کی کوئی مخلوق تو موجود تھی نہیں کہ اللہ نے اس کو دیکھ کے آدم کو بنایا. اسے کہتے ہیں فطرت. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل فطرت الناس. یہی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں فطرت. تو اللہ نے جو آدم کو بنایا، اب وہ آنکھیں بنا رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں. فرشتے کیا جانے آنکھیں کیا ہوتی ہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے آنکھیں بنائی، اللہ نے دہن بنایا. بہت توجہ آپ حضرات کی. دہن بنایا، دہن میں دانت بنائے، یہ سب کچھ بنایا اللہ نے یا نہیں بنایا؟ زبان بنائی، ہاتھ بنائے، ہاتھ میں 5 انگلیاں بنائیں، یہ انگلی ایسی رہے گی، یہ ایسی رہے گی، یہ ایسی رہے گی، یہ ایسی رہے گی، یہ ایسی رہے گی. یہ کوئی آدمی آرٹسٹ نہیں ہے جو بیٹھا وہ بنا رہا ہے کسی کو دیکھ کے. یہ خالی خالق نہیں ہے بلکہ فاطر ہے. جیسے اس نے چاہا اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اس نے آدم کا پیکر تیار کر دیا. اب جب اس نے آدم کا پیکر تیار کیا، میرے خیال میں اب فطرت کسی حد تک آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فطرت کا مطلب کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل ہمارے یہاں فطرت جو ہے وہ بڑے ہلکے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ اللہ نے آدم کا پیکر بنا کے تیار کر دیا. اب سنیے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ فاطر ہے، اس نے آدم کا پیکر بنا کے تیار کر دیا. اب اس نے فرشتوں سے کہا جب میں اس میں روح پھونکوں، جب میں اس میں روح داخل کروں، اب یہ روح کیا ہے؟ اور کہتے ہیں یہاں بھی کوئی تخلید نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی کچھ کا کچھ مطلب نکالے. یہاں پہ اللہ جو ہے وہ کسی کی تخلید نہیں کر رہا کہ بھائی اس نے روح ایسی بنائی تھی تو ہم بھی روح ایسی بنائیں. نہیں، یہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. اس نے فرشتوں سے کہا جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں اپنی روح داخل کروں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ جناب آدم کو اللہ نے بنایا اس لیے وہ فاطر ہے. غور کیا آپ؟ لیکن اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو گیا. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. سنیے قبلہ، اتنی دیر میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اتنی دیر تک یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنا تو ہم نے عرض کر دیا. تو اللہ نے آدم کا پیکر بنا کے تیار کیا. فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. لیکن یہ رخ بھی قابل غور ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہو کہ اس موضوع میں یہ رخ بھی آ سکتا ہے. سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور قرآن مجید میں یہ واقعہ بہت سی جگہوں پر بیان ہوا ہے. کئی سوروں میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ میں نے آدم کو پیکر بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. یہ کئی جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سورہ صاد سے. سورہ صاد، سورہ صاد میں بھی خداوند عالم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے آدم کا پیکر بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا. کلہم، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ کہہ رہا قالا یا ابلیس، اللہ نے کہا کہ اے ابلیس ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا؟ تجھے کس نے منع کیا؟ دیکھیں غور کی جگہ. ایک جملہ میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھائی ہم اگر سجدہ نہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. اب اللہ شیطان سے پوچھا تجھے کس نے منع کیا؟ ایک صلوات اور پڑھا پر محمد، تجھے کس نے منع کیا؟ ایک صلوات اور پڑھا پر محمد. یہ اہم بات، یہی تو ہوتا ہے نا. اللہ جو ہے وہ شیطان سے پوچھ رہا ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا ہے؟ ان تسجدہ، سجدہ کرنے سے. کسے سجدہ کرنے سے؟ لما خلقت بیدیا. یہی ہے قرآن، لما خلقت بیدیا. دیکھیں بات کہاں سے کہاں آ گئی، آپ نے غور ہی نہیں کیا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہائے 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 ہائے، کچھ غور کیا آپ نے؟ اللہ ہے فاطر. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب دو باتیں ہیں،
یہ تو بالکل جیسے اللہ جیسے قرآن مجید میں ایسے ہی مان لیجئے. تو پھر اگر ایسے ہی مان لیں تو پھر ہاتھ پیروں والا اللہ ماننا پڑے گا, اور اگر ہاتھ پیروں والا اللہ مانا تو توحید کا عقیدہ رخصت ہو جائے گا, تو توحید کا عقیدہ رخصت ہو جائے گا. لہذا بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدم خلق ہوئے تو آدم کی خلقت سے پہلے بھی کوئی ہاتھوں والا موجود تھا. صلوات محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد. کوئی تھا یا نہیں تھا کہ بھئی اس وقت بھی جب آدم خلق ہوئے تب بھی کوئی ہاتھوں والا موجود تھا. لوگ توحید 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 کی بات کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہاتھوں والا اللہ ماننے سے توحید خطرے میں آئے گی یا علی کو ید اللہ ماننے سے توحید خطرے میں آئے گی؟ بہرحال اس وقت میں ید اللہ پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے کوئی تھا نا, کوئی پہلے تھا, آدم سے پہلے بھی کوئی تھا, اور ایسا تھا کہ اللہ کہہ رہا بیدیا, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب کس کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا؟ کس کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا؟ بھئی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جس کے بھی ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا وہ ان فرشتوں میں شامل نہیں ہے. جن کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ان فرشتوں میں وہ شامل نہیں ہے, اس لیے کہ اگر انہی میں شامل ہوتا تو اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا. لیکن اللہ کہہ رہا بیدیا, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو وہ ہاتھوں والا کون ہے؟ آگے بڑھ کے اللہ نے خود ہی اس بات کی وضاحت کر دی, اور ابلیس سے کہا کہ تو نے تکبر کیا. ام کنت من العالین. ایک صلوات بڑے محمد وآل محمد. غور نہیں کر رہے ہیں آپ. ایک صلوات بڑے محمد وآل محمد. کیا کہا؟ ام کنت من العالین, کیا تو عالین میں سے ہے, بڑے لوگوں میں سے ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ کچھ بڑے لوگ پہلے تھے. غور کر رہے ہیں آپ, کچھ بڑے لوگ پہلے تھے. تو اب ماننا پڑے گا کہ وہ جو فاتر ہے تو اس کا فاتر ہونا خلقت آدم سے ثابت نہیں ہوتا, ان عالین کی خلقت سے ثابت ہوتا. صلوات محمد وآل محمد. یہ وہ لوگ ہم کنت من العالین. ام کنت من العالین. اس سے پہلے اللہ ابلیس سے کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے تکبر کیا. تو نے تکبر کیا, کیا تو عالین میں سے ہے؟ ایک بات بہت دھیرے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مخلوق کے لیے تکبر جائز نہیں, مذموم ہے. اللہ نے منع کیا کہ تکبر نہ کرو, اور معصومین نے بھی تکبر کی بڑی مذمت کی ہے. لیکن اللہ کو کبریائی زیب دیتی ہے. خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اللہ کو کبریائی زیب دیتی ہے. یہاں تو ہمارے لیے تکبر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں ہم نے یہ مجلس کی, تو یہی بات جو ہے یہ تکبرانہ کہلائے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اگر غور کر رہے ہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم کسی کو کھانا کھلائیں, ہم کہیں ہم نے ان کو کھانا کھلایا, لوگ کہیں گے صاحب یہی تکبرانہ جملہ ہے. توبہ 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 کیجئے, توبہ توبہ ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ میں کھلانے والا ہوں, میں پلانے والا ہوں, میں خلق کرنے والا ہوں, میں پیدا کرنے والا ہوں, میں نے زمین کا فرش بچھایا, میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا. میں بہت سنبھل کے احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے تکبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے, لیکن اللہ کو کبریائی زیب دیتی ہے. آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اللہ کو کبریائی زیب دیتی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے ابلیس سے کہ تو نے تکبر کیا, کیا تو عالین میں سے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اللہ کو زیب دیتی ہے وہی ان عالین کو بھی زیب دیتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ اکبر.
आलीन वो हैं कि इनको भी वही ज़ेब देता है। अब उसके बावजूद इनका इंकिसार, समझ रहे आप, और फरमा रहे हैं उसके बावजूद इनका इंकिसार। अब जाहिर सी बात है कि अब जब ये इंकिसार का इजहार करते हैं तो फिर अल्लाह आवाज देता है कि अब हम इसके बदले में तुम्हें खाली जन्नत नहीं दे रहे, तुम्हारा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, खाली जजा नहीं बल्कि तुम्हारा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। अब ये आलीन क्या है? बहुत से मुफस्सरीन ने तहरीर किया है कि आलीन जो है ये अली की जमा है, अली की जमा है। यानी अल्लाह इब्लीस से कह रहा है कि क्या तू अलियों में से हो गया है कि तूने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया? बस कबला बात तमाम हो रही है। तो अजीजों ये सिर्फ मौला अली की बात तो नहीं है ना, ये तमाम मासूमीन की बात है ना। तो एक बात समझ में आई कि जब ये अर्श पर होते हैं तो सब अली कहलाते हैं। और मेरे ख्याल में समझना बहुत आसान है, बुलंदी पे है, सब अली कहलाएंगे। और किया आपने, अगर ये अर्श पर हो तो मोहम्मद भी अली हैं, अली भी अली हैं, फातिमा भी अली हैं, हसन भी अली हैं, हुसैन भी अली हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी अली हैं, मोहम्मद बाकिर भी अली हैं। और किया आपने, और अगर यही फर्श पे हो तो पैगंबर कहते हैं अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। सलावत बराबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए क़िबला, वक्त हो गया, मैं बात को तमाम कर देता, लेकिन थोड़ा सा आप और सुन लीजिए, इसलिए कि अगर कल पढ़ेंगे तो उसका वो लुत्फ़ नहीं होगा। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फ़ातिर वाला मौजू कम से कम आज मुकम्मल हो जाए। तो अर्श पर हैं तो सब का तारुफ किसके ज़रिए? अली के ज़रिए। आलीन, आलीन। और फर्श पर हों तो सब का तारुफ एक लफ्ज़ मोहम्मद के ज़रिए। और अगर चादर में आ जाए तो अल्लाह आवाज़ हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। चलिए बस बात तमाम हो गई। आइए दुआ की जाए। लेकिन जब आप दुआ करते हैं तो कैसे दुआ करते हैं? जब दुआ करते हैं तो कैसे दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमत अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़। देखिए मैं मौजू से अलग तो नहीं हूँ। व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। क्या होता है कि परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता इसलिए कि तू महमूद है, तुझे अली का वास्ता इसलिए कि तू आला है, और तुझे फातिमा का वास्ता इसलिए कि तू खालिक़ अर्ज़ व समा नहीं है, फातिरुस समावात वल अर्ज़। अल्लाहु अकबर। मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज कर गया, इसलिए कि तू फातिर है ज़मीन व आसमान का। मैं कहीं ले गया आपको, फातिर है ज़मीन व आसमान का। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने फातिमा को किसी का जैसा नहीं बनाया। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर नहीं किया आपने? फातिमा को अल्लाह ने, देखिए बहुत बड़ा जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया, अल्लाह ने इनको किसी का जैसा नहीं बनाया, किसी का जैसा नहीं बनाया। जुमला अर्ज कर रहा हूं कि ये मरियम सानी नहीं है, फख्र मरियम है। सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फख्र मरियम। और इसीलिए अल्लाह ने तमाम अनवार को सुल्बों में रखा, लेकिन पैगंबर इस्लाम को फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के नूर को हासिल करने के लिए मेराज बजाना पड़ा। अल्लाहु अकबर। जिस बीबी के नूर को अल्लाह ने इतने पर्दे में रखा, उसी बीबी पर इतने मसाइब पड़े कि बीबी ने यह फरमाया
کہ میرا جنازہ پردہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس بی بی کا جنازہ پردہ شب کی تاریکی میں اٹھا، اسی بی بی کی بیٹیاں کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، کس عالم میں جا رہی ہیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزوں، شہر کوفہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو یتیم تھا، بڑی کسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایک وقت کھانے کو ہوتا تھا، دوسرے وقت فاقہ کرتی تھی۔ کسی نے اس بی بی سے کہا بی بی تم مدینے چلی جاؤ، اس لیے کہ مدینے میں بہت سے ایسے سخی رہتے ہیں جو تمہیں مالا مال کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا بھی اگر لوگوں نے مدد کر دی تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ یہ بی بی کوفے سے مدینے آئی تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت مدینے میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ اب رسول خدا اس دنیا میں نہیں ہے، مولا علی کی شہادت ہو چکی، شہزادی بھی دنیا میں موجود نہیں، امام حسن کو زہر سے شہید کیا جا چکا ہے، پنجتن میں آخری دم باقی ہے حسین ابن علی۔ تم حسین کے دروازے پر چلے جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کہ آئی، بیٹا دیوان خانے میں آقا حسین کے پاس بیٹھ گیا، یہ بی بی گھر کے اندر گئی۔ امام حسین نے اس کے بیٹے کو دیکھا، اس سے پہلے کہ یہ کوئی سوال کرے امام نے فرمایا جاؤ، جا کے اپنے دامن میں جتنے سنگریزے بٹور سکو بٹور کے لے آؤ۔ اس نے دیکھا غریب آدمی تھا، مفلس و نادار تھا، سوچا شاید آقا مزاح فرما رہے ہیں، لیکن جو امام حسین کے اصحاب تھے انہوں نے کہا جو امام نے حکم دیا اس پر عمل کر۔ یہ گیا اپنے دامن میں سنگریزے لے کے آیا، غور سے دیکھو کیا ہے۔ اس نے اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سنگریزے جواہرات پہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ ادھر اس کی ماں گھر کے اندر گئی، اتفاق سے اس دن آقا حسین کے گھر میں تمام بنی ہاشم کی بیویاں جمع تھیں۔ اب جو اسے دیکھا تو ایسا لگا کہ بنی ہاشم کی سخاوت میں سیلاب آ گیا، ہر ایک کچھ نہ کچھ عطا کرنے لگا۔ کسی بی بی نے زیورات عطا کر دیے، کسی بی بی نے نئے لباس سے نوازا، کسی بی بی نے کچھ رقم لا کے اس کے حوالے کی، ہر بی بی کچھ نہ کچھ عطا کرتی رہی۔ سب سے آخر میں بی بی زینب آگے بڑھی، دیکھا ایسے سب کچھ مل گیا مگر اس کے سر پر چادر موجود تھی۔ عزیزوں، بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری اور اس کے سر پر ڈال دی۔ اس نے جھک کے سلام کیا، باہر آئی، آقا حسین سے کہا آقا حسین ہم آپ کے دروازے پہ آئے، جتنا سوچ کے آئے تھے اس سے کہیں زیادہ عطا ہوا، اللہ آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ دعائیں دے کے جانے لگی۔ امام حسین نے روکا، آقا دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا۔ کس بات کا خیال رکھیں؟ کہ دیکھو کبھی یتیموں اور اسیروں کا مذاق نہ اڑا۔ یہ بی بی کوفے آئی، جو رقم لے کے آیا تھا اس کا بیٹا، اس نے اس سے تجارت شروع کی، اس میں اور برکت ہوئی۔ اب یہ کوفے کا ایک بہت مالدار شخص بن گیا۔ اس کی ماں ملکہ کی حیثیت سے رہتی تھی، غلام تھے، کنیزیں تھیں۔ عزیزوں، زندگی گزر رہی تھی۔ کافی دن کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ بیٹا، جوان بیٹا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جوانوں میں جوش ہوتا ہے، دوسرے ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں۔ یہ اپنی ماں کے پاس آیا، کہا ماں غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پورے بازار سجائے جا رہے ہیں، گھروں کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے، ہم نے تو اپنے گھر کو سجایا ہی نہیں، ہمارا گھر بالکل سادہ سادہ ہے، سب کے گھر سجے ہوئے ہیں۔ تو ماں نے بیٹے کو دیکھا، کہا گھروں کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ آج کوئی عید نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے۔ تو اس نے جو سن کے آیا تھا وہ بیان کیا کہ ایک شخص نے امیر پر خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا، اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، لہذا گھروں کو سجایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، ماں نے ایک غضبناک نگاہ بیٹے کے چہرے پر ڈالی کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ بیٹے نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اماں آپ نے خوب یاد دلایا، ہمیں یاد آ گیا۔ آقا حسین نے کہا تھا جب کچھ یتیم و اسیر تمہارے شہر میں لائے جائیں تو دیکھو ہرگز ان کا مذاق نہ اڑانا کہ اماں ہم اپنے گھر کو نہیں سجائیں گے، نہیں آراستہ کریں گے۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا، آنے کے بعد کہتا ماں بہت اچھا ہوا، ہم نے اپنے گھر کو نہیں سجایا
یہ لوگ تو کہہ رہے تھے یہ ترک و دیلم کے قیدی ہیں. اے اماں ہم نے آج تک ایسے نورانی چہرے والے قیدی نہیں دیکھے. اے اماں کم سے کم چل کے ان قیدیوں کی زیارت تو کر لو. عزیزوں ماں چھت کے اوپر آئی, کرسی ڈال دی گئی, پیچھے غلام کنیزیں سب موجود ہیں. ہاں عزیزوں اس نے دیکھا کہ سامنے سے قافلہ گزر رہا ہے, قافلہ گزر رہا ہے. ایک مرتبہ قافلہ رکا, اس نے دیکھا اس کے گھر کے سامنے ایک بی بی برقعے میں نہا موجود ہے. ان بی بی کے آگے ایک چھوٹی سی بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے, رخساروں پر تماشوں کے نشان ہیں, کانوں کی لمیں پھٹی ہوئی ہیں. عزیزوں لیکن چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے. اس نے ہاتھ جوڑے کا بی بی اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے لیے بھی دعا کر دیں. اب عزیزوں ایسے عالم میں بھی بی بی سکینہ نے کہا بتا تیری دعائیں کیا ہیں. اس نے کچھ دعائیں بتائیں, بی بی نے وہ دعائیں کی. اس کے بعد آخر میں کہنے لگی بی بی ایک دعا اور کر دیجئے. کہا کیا دعا؟ صدقے میں تیرا پردہ برقرار ہے مگر زینب کا پردہ کربلا کے میدان میں لٹ گیا. کہا بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ تو نے پہچانا نہیں؟ مجھے کو زینب کہتے ہیں. وہ لوگ نیزہ تیرے شہزادے حسین کا سر ہے, وہ لوہے میں دکھلا ہوا سید سجاد ہے. ارے یہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ.